وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس رب عظیم کریم نے ہم سب کو اپنے پاک کلام، اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں زندگی بھر اپنے قرآن سے جوڑے رکھنا، اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دینا۔ آج ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی بہت ہی معروف مقبول آیت کریمہ ہے۔ وہ آیت کریمہ کہ جس کے بعد قرآن کی، دین کی، شریعت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد قرآن کے اترنے کا، نازل ہونے کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑی اہم باتیں بیان کی گئی اور خاص کر حلت و حرمت کے بارے میں، جو اللہ نے حلال کرنا تھا، جو حرام کرنا تھا، وہ سب بتا دیا۔ سابقہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی پہلی اور دوسری، اس میں حلال جانوروں کے بارے میں اور اللہ کے ساتھ کیے جانے والے عہد و پیمان کے بارے میں، اور پھر وہ شعائر مقدسہ، وہ مقامات مقدسہ جو حرمت والے ہیں، جن کا احترام واجب ہے، ان کا خوب تذکرہ ہوا۔ اور 8 جانوروں کی، حلال جانوروں کی نشاندہی کی گئی اور 8 میثاق اور عہد و پیمان ان کی نشاندہی کی گئی، اور حلال جانوروں کا بیان کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ وہ کون سے حلال جانور ہیں وہ حرام بن جاتے ہیں۔ انسان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ وہ حلال سے حرام کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ ان سے آگاہ کیا گیا کہ ان صورتوں میں آپ نے جانوروں کو استعمال نہیں کرنا، ان کا فائدہ نہیں اٹھانا، اور اگر کرو گے تو اللہ کی طرف سے حد بندی جو ہے اس کو کراس کرو گے، وہ لمٹس کراس کرو گے جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔
اور حلت و حرمت اس کی تفریق بیان کرتے ہوئے، اس کا واضح فرق بیان کرتے ہوئے فرما دیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ بہ، تم پر پہلے جب حلال جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے تو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قرآن پر قربان جائیں، اس کے لفظ لفظ میں بڑے نکات ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اور یہاں عمومی بیان ہو رہا حرمت علیکم، تم سب پر، پوری انسانیت کو خبردار کر دیا گیا، پوری انسانیت، تم ہو تو رب کے بندے، رب کی پیدا کردہ مخلوق ہو تو اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود و قیود کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے، ان کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ حرمت علیکم، تم پر حرام قرار دیے گئے، المیتۃ، مردار، جانور زندہ ہوتا ہے اس کے فشار خون کا سلسلہ، اس کے خون بہنے کا، چلنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، مرنے کے بعد جب وہ جم جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک بن جاتا ہے، اس کا خون مردار کا۔ یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ فرمایا تم اس کی حکمتوں کو جانتے ہی نہیں، بس ہمارا آرڈر آ گیا ہے، اگر جاننے کی کوشش کرو بے شمار حکمتیں ہیں، علتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم اس سے باز آ جائے۔ وہ دم اور خون، خون بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حرام قرار دے دیا۔ اس کے مفاسد کیا کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں تمہیں نہیں پتا۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہاری بنیادوں کو جانتا ہوں، میں تمہاری اٹھان کو جانتا ہوں، میں تمہارے فوائد کو جانتا ہوں، لہذا میرا حکم ہے۔ اور پھر وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، اس کو حرام قرار دے دیا۔ دنیا آج مزے لے لے کے کھا رہی ہے، اور اس کا گوشت، اس کا خون، اس کے اجزاء سے لطف اندوز ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہ بڑی مزے کی چیز ہے۔ تمہیں نہیں معلوم اس کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور ایک بڑی توجہ طلب بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے، اس کو جو حرام قرار دیا گیا ہے خنزیر کو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے جسمانی خرابیوں کی وجہ سے، نقصان دہ ہونے کی وجہ سے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات اپنی جگہ، اس کا گوشت انسان کے لیے خطرناک ہے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن اخلاقی طور پر اس کو کھانے کے بعد انسان کے اندر جو بد فطرتی، بد تہذیبی، بد تمدنی آتی ہے، اس کا اندازہ نہیں۔
خنزیر کا گوشت کھانے کے بعد وہ جو اس کے اندر اخلاقی طور پر تباہی آتی ہے، رشتوں کی پہچان ختم ہوتی ہے، سب سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہچان ختم ہو گئی، پھر رشتوں کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اس کا زیادہ استعمال ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس معاشرے کو جا کے دیکھو، ان کی اخلاقی تباہی کا کیا عالم ہے، جا کے دیکھو، تجربے نہ کرو۔ اللہ نے کہہ دیا ہے باز آ جاؤ، سو باز آ جاؤ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا گیا غیر اللہ کے نام پر۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جانور کو ذبح کرتے، اپنے نام نہاد جھوٹے خداؤں کا، الہوں کا نام لیتے، اس کے نام پر، یہ میں اس کے نام پر قربان کر رہا ہوں، یہ میں اس کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جانور ذبح کرنا ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، صرف زبانی نہیں، نیت بھی، اور اخلاص کا یہ تقاضا ہے، نیت اور عمل دونوں اللہ کے لیے ہوں، نیت بھی عمل بھی دونوں، ایک نہیں۔ اگر نیت کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے پھر بھی بات غلط ہے، اور عمل کچھ اور ہے نیت کچھ اور ہے، پھر دونوں ہیں۔ دل میں ہم رکھیں اللہ کے لیے ہے، اور زبانی طور پر کہیں کہ کسی کے لیے، یہ بھی غلط ہے، اور زبانی طور پر کہیں اللہ کے لیے، نیت کسی کے لیے رکھیں، وہ یہ بھی غلط ہے۔ نیت اور عمل دونوں، اخلاص تب بنتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے یا نظر نیاز دی جائے۔ نظر نیاز منع کیا گیا، جب قرآن نے منع کر دیا، جب حدیث مصطفیٰ نے منع کر دیا، تو پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہندو غیر اللہ کا نام لے کر چڑھاوے چڑھائے تو غلط ہے، سکھ اگر ایسا کام کرے تو غلط ہے، مسیحی یہودی اگر کرتا ہے تو وہ غلط ہے، مسلمان اگر کرے تو وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ کس قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ یہ جائز ہے؟ جس قدر بھی معاشرے کے اندر قباحتیں موجود ہیں، جس قدر بھی یہ عمل کبھی موجود ہیں، کلیتاً اس کی نفی کی جانی چاہیے، کوئی جواز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ غیر اللہ کا نام لے کر جانور قربان کرنا، اشیاء قربان کرنا، مال قربان کرنا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، کسی صورت میں کوئی چیز جائز نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے۔ قل هو اللہ احد، اس کی یکتائی، اس کی وحدت، اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اس میں شریک نہ ہو۔ اور پھر جانوروں کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ وَالْمُنْخَنِقَةُ،
ایسا جانور اس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، جانور کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے حلال کب ہے؟ جب اس کے گلے پہ چھری رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا جائے، تب حلال ہے۔ اس کو یوں پکڑ کے مار دینا، رسی باندھ کے مار دینا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، تہذیب ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، اور حضرت آقا انعامدار امام کائنات فخر موجودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے بات نہیں کہتا۔ اب تصور کریں، اتنی بڑی ذات کریم، اتنا مقام، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ کوئی عالم اٹھے اور کہہ دے بات تو ایسے ہے لیکن میں نے کھوج نکالی ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میری محنت، میری تحقیق، ریسرچ کی ہے، اگر ایسا کریں تو تھوڑا سا بیچ میں سے نکل آتا راستہ۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کس نے تعین کی؟ کس نے متعین کیا تجھے؟ وہ امام کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہی کا انتظار کرتے ہیں۔ کئی روز گزر جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، لوگ منتظر ہیں، احتراماً لوگ پوچھتے نہیں اتنے دن ہو گئے جواب، ایسے نہیں کہتے، لیکن سماعت منتظر ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، اور رسول کریم اللہ کے منتظر ہیں کہ وہاں سے اذن آئے گا تو میں بولوں گا۔ اور دنیا داروں کیا دکانیں بنا رکھی ہیں، کیسے کہتے جواز تم نے ڈھونڈ لیے۔ فرمایا کہ گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور تم اس کو نہیں کھا سکتے، اور موقوذہ تو چوٹ لگ گئی، جانور مر گیا، تمہارے لیے حرام ہے، چوٹ لگ کے مر گیا، ذبح نہیں کیا اس کو، تمہیں موقع نہیں ملا، ہاں چوٹ لگ گئی ہے، تمہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، جلدی کرو، چھری پھیر لو، جائز ہے، نہیں ضائع ہو رہا۔ لیکن اگر تمہاری چھری پکڑنے سے پہلے، تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، صبر کر جاؤ، جواز نہیں ڈھونڈو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، لیکن مولانا آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، رشوت دیے نا، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو مولانا بھی پھر جاتے، میں پڑھا لکھا ہوں تو کوئی جواز ڈھونڈے۔ اب مولانا کہتا ہے کہ مجھے اتنا مقام معاشرے نے دیا تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کتنا دھوکہ ہے بھائی، کہو معارف لا علم، مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے، حدیث مصطفیٰ میں یہ ہے، اس میں تمہاری شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑنے والے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتا ہے۔ جڑو تو صحیح، کہو نا کہ میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، قرآن سے پوچھوں گا۔ اور پھر والمتردیۃ، اور جو
اوپر سے گر کر مر جاتا ہے. جانور پہاڑوں پہ ہے, گرا مر گیا, کہیں چھت پہ چڑھ گیا, گرا مر گیا. کوئی صورت ایسی نظر آتی. اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ چوٹ لگ کے, گلا گھٹنے سے, اوپر سے گر کے. آگے فرمایا کہ اگر اس کو لکڑی لگ جاتی ہے, کوئی چوب لگ جاتی ہے, ایسا کوئی مرحلہ آ جاتا ہے. جانور جو پالتے ہیں ان کو یہ بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ جب چوٹ لگتی, کوئی بھی صورت ہو چوٹ لگنے کی, تو یا بیمار پڑ جاتا ہے, ایسی بیماری کے جو مہلک نہیں ہے, تم اس کو ذبح کر لو, گوشت استعمال میں لے آؤ, جائز ہے. لیکن اگر تمہاری دسترس سے پہلے, تمہاری پہنچ سے پہلے وہ مر گیا ہے, تمہیں مردہ ملا ہے, صورت کوئی بھی ہے, تو مردار تو حرام ہے. پہلے قرآن نے کہا کہ وَالْمَيْتَةُ, خالی مردار کا ذکر کیا, پھر اس کی وضاحتیں کی ہیں, یہ صورتیں ہیں. یہ کیوں ضرورت پڑی اللہ کو یہ سارا کچھ بیان کرنے کی؟ اس لیے قرآن ایک وقت کے لیے نہیں آیا, قرآن ایک محدود وقت کے لیے, قرآن قیامت تک کے لیے. قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے. اللہ نے وضاحتیں کر دیں, خود بھی کر دیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروا دیں کہ میری مخلوق کو کل کلاں کو پریشانی نہ ہو. اور مخلوق ہے کہ پریشانیاں خود ڈھونڈ رہی ہے. اللہ کہتا ہے میری مخلوق کو پریشانی نہ ہو, تو مخلوق خود پریشانیاں ڈھونڈ رہی ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وما اکل السبع, جس کو درندہ کھا جاتا ہے. درندے نے, شیر نے, چیتے نے, کسی بھی جانور نے, درندے نے پکڑا جانور کو, ہرن کا ہوا, بکری, بھیڑ, کوئی چیز, تو وہ کھا گیا, کھا کے چھوڑ دیا, گوشت پڑا ہوا ہے, کھا لیتے ہیں. کیوں کھا لیتے ہو؟ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ اس کی خوراک تھی, کھائی چھوڑی جو بھی ہے, تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں. اللہ نے منع کر دیا, باز آ جاؤ. الا ما زکیتم, انہوں نے کھایا ہے. ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ درندے نے پکڑا, تمہیں موقع مل گیا اس کو ذبح کر, وہ زندہ ہے, زخمی حالت میں ہے, تم اس کو تکبیر پڑھ رہے ہو. ایک صورت. شکاری کتا ہے, اس کو تم بسم اللہ پڑھ کے, تکبیر پڑھ کے چھوڑ دیتے ہو, وہ تمہارے لیے حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, شکار آپ کی گولی نہیں پہنچ رہی, کتا پہنچ جاتا ہے, پکڑ لیتا اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا. لیکن شکاری کتا جو ہوتا ہے نا, وہ بڑا سیانہ ہوتا ہے. وہ شکار کرتا ہے, کھاتا نہیں ہے. وہ جانور کو, اس کو, شکار کو کھائے گا نہیں, دبوچ بے جان کر دے گا اس کو. اس پہ تکبیر نہیں پڑی, لیکن تکبیر پڑھ کے چھوڑا ہے. کتنی وضاحتیں, حکمتیں ہیں. پھر بھی تم تذبذب کا شکار ہو, پھر بھی تم جواب ڈھونڈتے ہو. اور پھر فرمایا وما ذبح علی النصب, اور
وہ چیزیں جو تم آستانوں پہ ذبح کرتے ہو، استحانوں پہ. مشرکین نے کچھ جگہ بنائی ہوتی تھی، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں بابا جی کی، یہ فلاں بابا جی کی. انہوں نے تو اپنے بزرگ بنائے ہوئے تھے نا، تو وہ وہاں لے جا کے جانور قربان کرتے، جس کو ہماری زبان میں چڑھاوے کہہ سکتے ہیں. وہ یہ کرتے تھے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ چڑھاوے وہیں سے آئے ہیں. وہ چڑھاوے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیے، ان کے جواز کے لیے تم دلیلیں ڈھونڈتے ہو. تمہیں رسول اللہ کا فرمان نظر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کیسی محبت اور کیسا عشق ہے. میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، میں بار بار جاؤں، عمل کچھ نہیں ہے. صدقے جانا یہ ہے، قربان جانا یہ ہے کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. پوری کائنات اور کائنات کے اسکالرز، کائنات کے خطیب، کائنات کے اہل اللہ والے، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. کون؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ کریم نے ایک ایسے خاندان سے کہ جہاں توحید نہیں ہے، وہ خاندان متولی ہے بیت اللہ کا، اور بیت اللہ میں شرک ہو رہا ہے. یہ بات حقیقت ہے نا کہ بیت اللہ خانہ کعبہ میں شرک ہو رہا ہے، اور یہ خاندان متولی ہے. اسی خاندان میں اللہ نے انتخاب کیا عبد المطلب کے پوتے کا، عبداللہ کے بیٹے کا، آمنہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دنیا کے سامنے اللہ کریم نے خود تربیت کی. کسی استاد کے اس کے لیے نہیں چھوڑا کہ کوئی اس کو پڑھائے، کسی کے سوال ہی نہیں پیدا. اللہ نے کہا کہ میں اپنے پیغمبر کو، نبی کو خود پڑھاؤں گا، میں خود استاد ہوں. کسی کو یہ سعادت لینے ہی نہیں دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بن جائے. جب اتنا مقام ہے شخصیت کا، ذات کا، تو آپ کی بات کا وہ مقام کیوں نہ ہو؟ آپ کی ذات کا، آپ کے وجود کا، آپ کے مقام کا، پھر آپ کی بات کا، آپ کے ارشاد کا، آپ کی حدیث کا واضح کر دیا. ان استحانوں پہ، ان آستانوں پہ، ان مقامات پہ جو تم نے اپنے طور پر مقدس بنا رکھے ہیں. ہمارے سامنے کوئی دور نہیں ہے یہ ہندو معاشرہ جس کا ہم حصہ ہیں، اور ہم اتنے وفادار ہیں کہ ہم نے ہندوؤں کی رسمیں اپنا رکھے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم وفاداری کر رہے ہیں ان سے، ہندوؤں سے وفاداری نبھا رہے ہیں، اللہ سے نہیں. ہماری تہذیب میں، تمدن میں ان کی جو عادتیں آ گئیں، در آ گئیں، وہ ہم نے اپنا رکھی ہیں، وہ نہیں چھوڑنے کو تیار. اللہ جو کہہ رہا ہے، اس کا رسول جو فرما رہا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے. پھر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ فال کے تیر ہوتے ہیں نا، تیر پھینکا، قسمت بتا رہا ہے. اب تو لاہور میں وہ چیزیں شاید کم ہو گئی ہیں، لاہور بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے.
پرانا لاہور جو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ خاص کر یہ جو بھاٹی کا علاقہ ہے، بھاٹی چوک، اس میں جگہ جگہ فٹ پاتھ پہ وہ طوطے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، طوطا اور ساتھ کچھ کارڈ رکھے ہوئے. تو ایک طالب علم، یونیورسٹی کا طالب علم ہے، ایڈوانس ہے نا، ذہین لوگوں سے، وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، وہ آ کے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے. بابا جی میری قسمت دسو، یونیورسٹی نے تجھے یہ پڑھا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا، علماء سے پڑھا ہوا، وہ جا کے بیٹھ جاتا. بابا جی میری قسمت بتاؤ. تو بابا جی وہ طوطے کو پکڑ لیتے، وہ کارڈ پکڑتا، وہ کارڈ نکال کے تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تیرے ساتھ یہ. اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے تجھے شام کو روٹی ملے گی کہ نہیں پتا، دوسروں کا بتا رہا ہے. اور یہ کام مکہ کے علاقوں میں اکثر ہوتا تھا. تیر پھینکتے تھے، کہیں باہر جانا ہے، میرا سفر ٹھیک رہے گا کہ نہیں، تیر پھینک کے دیکھو. یہ کاروبار کرنے چلا ہوں، تیر پھینک کے دیکھو. رشتہ کرنے لگا ہوں، تیر پھینک کے دیکھو. اللہ اکبر، اللہ نے منع کر دیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے پتہ کرنا ہی ہے استخارہ کرو. وہ فالیں، وہ تیر، وہ سب کچھ ختم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کیا کرو، اللہ سے پوچھو، اللہ بتائے گا. علم تو اللہ کے پاس ہے. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، استخارہ کر لیں، اللہ سے پوچھیں. دعا ہے، پڑھ لیں، وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، وہ دعا پڑھ لینا. اور یا پھر کسی سے کروا لیں، یہ بھی ایک رواج پایا جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ خود کرو، اللہ سے پوچھو. جو رب بتائے گا وہ بالکل صحیح ہوگا. جو تیر والا، جو فال والا، جو فٹ پاتھ والا، وہ بتائے گا. اور اب فٹ پاتھوں والوں نے بڑی ترقی کر لی ہے. اب تو وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں، بڑے ٹیشن ہیں ان کے، فیسیں بڑھ گئی ان کی، یہ بڑا کاروبار ترقی کر گیا. یہ دم والا، یہ درود والا، یہ تعویذ گنڈے والا، ماشاءاللہ یہ بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے. اور اس نے اتنی ترقی کی ہے، آپ کئی دیکھیں گے کہ بڑی بڑی جاگیریں ان کے پاس، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی گاڑیاں. جو اپنا مستقبل پوچھنے والا ہے، جو تعویذ گنڈا کرنے والا ہے، وہ بیچارہ ریڑھی والا عام آدمی. اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بہت بڑی گاڑی میں، اتنے اس کا گاڑی کا گیٹ کھولنے والے، اتنے اس کے ساتھ چلنے والے، وہ بڑی موج میں ہے. یہ کاروبار ہی بڑا ہے. اور یہ ایسی انڈسٹری ہے، اس پہ ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے. کوئی ٹیکس، کاروبار کرو ٹیکس لگتے ہیں، اس پہ کون سا ٹیکس ہے؟ بس ایک خاص وضع قطع بنا کے بیٹھ جاؤ، خاص ٹائم رکھو، اور لوگوں سے تھوڑی سی نفرت کرو، لوگوں سے دور رہو. شام کو ڈیروں میں جا کے نہ بیٹھو، لوگوں مکس ہو کے سارے آپس میں ایک ہی جیسے بیٹھو، ایک ہی طرح بیٹھو. اس طرح نہیں بیٹھو، فرق رکھو کہ میں عام نہیں ہوں، میں لوگوں سے نہیں ملوں گا. اللہ، یہ کیا تماشا ہے. یہ ساری چیزیں جو 11 میں نے گنوائی ہیں قرآن کے الفاظ میں سے، اللہ نے فرمایا ذالکم فسقن، یہ گناہ ہے. جتنی چیزیں بیان کی فرمایا یہ ساری گناہ ہیں. ایک بات، مچھلی جو ہے نا، مچھلی
اس کے بارے میں فرمایا یہ مردہ بھی ملے تو کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسی وضاحتیں کر دی ہیں. یہ حلال ہر صورت میں، جہاں ملے کھا لو. باقی جتنے جانور ان جانوروں کی جتنی کیفیتیں ہیں وہ ساری قرآن نے بیان کر دی. یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت مبارکہ نمبر 3 ہے، اور یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے. آگے اس کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے بارے میں، ہو الطہور، یہ پاک ہے، ماؤہ الحل میتۃ، پانی کے اندر رہنے والی مچھلی آپ کو باہر ملتی ہے، پانی میں ملتی ہے، اب ہر صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر مکڑی بھی، یہ 2 چیزیں. بلکہ خون جو حرام ہے 2 صورتوں میں جائز رکھا اس کو. یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے. فرمایا احل لنا میتتان و دمان، 2 مردار اور 2 خون وہ حلال کر دیے گئے. فالحوت والجراد، مچھلی اور مکڑی، یہ مردار، یہ حلال ہے. اور خون سے مراد آگے اس کی وضاحت آ گئی. وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ، جگر جو ہوتا ہے وہ بھی خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور کلیجی بھی خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. یہاں تک بیان کر دیا کہ وہ لوتھڑے خون کے، کل اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یہ خون کیوں کھا رہے ہو، ہم تب کھا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا یہ صورتیں. تو یہ ساری باتیں بیان کر دی گئیں. آخر میں ان سب کے نچوڑ کے لیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، شراب کی خرید و فروخت، اس کو بنانا، اس کو تیار کرنا، اس کو بیچنا، اس کو پینا، اس سے فائدہ اٹھانا وہ حرام ہے. اور مردار کسی صورت میں بھی اس کی کھال، اس کا خون، اس کے ٹکڑے، اس کے اجزاء سب. والخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر کا خون، خنزیر کی ہڈیاں، کوئی چیز بھی جائز نہیں کلیتاً. والاصنام، اور بتوں کا باقاعدہ کاروبار ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنے گھر میں فیکٹری بنائی ہوئی تھی. فیکٹری میں خدا تیار ہو رہا ہے فیکٹری میں. اور اسی طرح آج بھی اگر کوئی سونے کے یا قیمتی دھات کے بت بناتا ہے، مٹی کے بجائے، پتھر کے بجائے، کیوں کوئی بھی صورت ہو. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آئی، پوچھ لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. آج بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھے، رسول سے پوچھے. کس طرح؟ آپ کی حدیث پڑھے، اللہ سے پوچھے، قرآن پڑھے. سوال ہوا ارأیت شحوم المیتۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ارأیت، ہمیں خبر دیجئے مردار کی چربی کے بارے میں. ساری باتیں ہو گئیں.
اس کی ہڈیاں، خون، گوشت سب کچھ چربی رہ گئی. کیوں؟ اس چربی سے کشتیاں روغن کی جاتی ہیں، چمڑے رنگے جاتے ہیں، اور صبح کے وقت چراغ جلائے جاتے ہیں. یہ صورتیں موجود ہیں. ان کے بارے میں فقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہوا حرام، یہ سب حرام. چربی بھی نہیں، خون بھی نہیں، ہڈیاں بھی نہیں، گوشت بھی نہیں، اس کی چمڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب تمہارے لیے حرام.